آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ اجمعین۔ محترم سامعین، امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث کے بہت بڑے امام ہیں۔ ان کے ایک استاد تھے عبداللہ بن غالب رحمۃ اللہ علیہ۔ امام قتادہ ان کے پاس حدیث پڑھا کرتے۔ آپ استاد محترم کو کسی بات پہ شہید کر دیا گیا۔ جب ان کی تدفین ہوئی تو اللہ نے شرف یہ عطا کیا کہ ان کی قبر پر جو مٹی تھی اللہ کریم نے اس مٹی کو معطر کر دی۔ اس مٹی سے کستوری کی خوشبو آنے لگی۔ کسی خوش نصیب کو عبداللہ بن غالب رحمۃ اللہ علیہ خواب میں ملے تو انہوں نے 2-3 سوال ان سے کیے۔ پہلے سوال یہ تھا، جناب بتائیں اللہ نے معاملہ کیسا کیا؟ عبداللہ کہتے ہیں اللہ نے بڑا کرم فرمایا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ جناب بتائیں اللہ نے جگہ کہاں عطا کی؟ جواب یہ تھا کہ اللہ نے اپنے کرم سے مجھے اپنی جنت میں جگہ عطا۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ جناب بتائیں یہ کرم ہوا کس بنا پر ہے؟ کون سا عمل تھا وہ اللہ کو اتنا محبوب ہوا کہ آپ کو جنت عطا فرما؟ تو 3 باتیں انہوں نے بیان کی۔ کہتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ میرے ایمان کامل کی وجہ سے جنت، دوسرا یہ تھا کہ میری نماز تہجد کی وجہ سے جنت، اور تیسرا یہ ہے کہ گرمیوں کے روزے میں بڑے شوق سے کرتا تھا، اللہ نے روزوں کی برکت سے جنت عطا فرمائی۔ تو 3 اعمال کا انہوں نے ذکر کیا۔ پہلی بات تھی ایمان کامل۔ گویا کہ حضرت عبداللہ بتا رہے ہیں کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا کبھی میرا ایمان رب سے ڈاواڈول نہیں ہوا، ایمان کمزور نہیں ہوا۔ ہمیشہ میرے دل میں یہ بات رہی کہ رب واحد ہے، رب اکیلا ہے، سجدے کے لائق وہی ذات ہے، وہی ذات واجب الوجود ہے، ایک ہی ذات ہے جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی، ایک ہی ذات ہے کہ جو سب کی خالق ہے، ایک ہی ذات ہے جو سب کی رازق ہے۔ اس کی ذات میں بھی کوئی اس کے برابر نہیں، اس کی صفات میں بھی کوئی اس کے برابر نہیں ہے۔ ہمیشہ یہ میرا ایمان رہا ہے، اور میرا ایمان یہ رہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ فرماتے ہیں اس ایمان کامل کی وجہ سے اللہ نے مجھے جنت عطا فرمائی، اور دوسری بات میرے تہجد کی وجہ سے میری روٹین یہ تھی، میری عادت یہ تھی کہ جب لوگ سو رہے ہوتے تھے تو میں رب کے لیے جاگتا تھا، جب لوگ آرام کر رہے ہوتے تھے تو میں رب کے لیے بے آرام ہوتا تھا، جب لوگ بستروں پر ہوتے تھے تو اس وقت میں اپنے رب کے لیے بستر چھوڑتا تھا۔ سردیوں میں، گرمیوں میں جب لوگ آرام کر رہے ہوتے تو سردی کے موسم میں رب کے لیے وضو کر کے تہجد میں اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا کرتا تھا۔ جب لوگ آرام کر رہے ہوتے تو میں تہجد کے ٹائم اس کی بارگاہ میں سر رکھ کر رو رہا گڑگڑا رہا ہوتا تھا۔ جب لوگ بستروں پر ہوتے تھے تو اس وقت میں اس کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر کے گریہ گزاری کر رہا ہوتا تھا، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوتا تھا، اس کا کرم مانگ رہا ہوتا تھا۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے میری بخشش کا اعلان فرمایا۔ تو آج بالخصوص جس چیز پہ ہم نے توجہ کرنی چاہیے ہے نماز تہجد۔ علماء فرماتے ہیں کہ نماز تہجد بندے کو رب کا ولی بنا دیتی ہے۔ جتنا قرب نماز تہجد سے ملتا ہے کسی اور نفل نماز سے نہیں۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب رب کی رحمت بندے کے بڑے قریب ہو، انتہائی سب سے زیادہ رب کی رحمت جب بندے کے قریب ہوتی ہے وہ تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، کہ اس وقت تو اس کی رحمتیں واضح دے رہی ہوتے ہیں، میرے بندو آؤ مجھ سے مانگ، خود کہہ رہا ہوتا ہے آؤ مجھ سے مانگ لو، سوال کرو تمہاری جوڑیاں کر دوں گا، جو گناہ گار ہیں آ جائیں اب معافی مانگیں ان کی بخشش کر دوں گا، جو بیمار ہیں آؤ شفا مانگو شفا عطا کر دوں گا۔ اس کی رحمت قریب ہو کر واضح دے رہی ہوتی ہے۔ تو یہ رمضان کے اندر جب لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، سحری کر رہے ہیں، ہم خوش نصیب ہیں، ہمارے پاس تو بڑا اچھا موقع ہے تہجد پڑھنے کا، کہ جہاں پر سحری کے لیے اٹھتے ہیں 5 منٹ پہلے اٹھ جائیں، وضو کریں اور 2 نفل تہجد کے پڑھیں، اس کے بعد سحری کریں۔ یہ پورا مہینہ یہ روٹین کریں، اور اللہ کے کرم سے یہ بڑی امید ہے
کہ اگر یہ پورا مہینہ ہم لگاتار تہجد پڑھتے ہیں تو اس کے کرم سے امید ہے کہ رمضان کے بعد بھی ہمیں توفیق دے، اور رب سے یہ دعا بھی کیا کریں کہ یا اللہ رمضان میں توفیق دی ہے تو رمضان کے بعد میں کرم فرما، کہ تہجد پڑھنے کی توفیق دینا، ہمیں گرہ ازاری کی توفیق دینا، تو نماز تہجد رمضان میں کم از کم ہاتھ فرق پڑے۔ اور تیسری بات کہتے ہیں کہ گرمیوں کے روزوں کی وجہ سے اللہ نے جنت عطا کی۔ میں اس کروں کہ بعض احباب کہتے ہیں کہ صرف فرض ہی فرض کی طرف محنت کرو، توجہ کرو، یہ نماز تہجد تو نفل نماز ہے، فرض تو نہیں ہے، نفل ہے۔ اس نفل نماز پہ رب نے جنت کا اعلان کیا، تو صرف فرض ہی نہیں، حضور کے عطا کی نفل بھی بڑی قیمتی ہے، صرف فرض ہی نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا کردہ سنتیں بھی بڑی فضیلت والی، تو فرض پر بھی ہم نے زور دینا ہے اور نفل اور سنت پر بھی زور دینا ہے۔ تو ان تین اعمال کی وجہ سے اللہ نے حضرت عبداللہ کو جنت عطا فرمائی۔ پھر اگر اگلا سوال اس بندے کا یہ تھا کہ جناب آپ تو قبر میں جا چکے، آپ کی قبر پہ ہم نے جو مٹی ڈالی ہے اس مٹی سے بھی کستوری کی خوشبو آ رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ تھا، حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ دو عمل ہیں جس کی وجہ سے میرے قبر کی مٹی سے خوشبو آ رہی ہے۔ کون سے؟ ایک تو میں تلاوت قرآن بڑی کثرت سے کیا کرتا ہوں، اس تلاوت قرآن کی وجہ سے قبر کی مٹی معطر ہو گئی ہے، اور دوسرا کہتے ہیں کہ گرمیوں کے روزوں میں پیاس کی بڑی شدت ہوتی تھی، بڑی شدت ہوتی تھی، لیکن میں اس پیاس کو صرف اپنے رب کے لیے برداشت کرتا تھا۔ اس پیاس، وہ پیاس اللہ کو اتنی محبوب ہوئی، اس پیاس کے بدلے اللہ نے میری قبر کی مٹی کو خوشبودار بنا دیا۔ تو یہ اعمال بظاہر تو بڑے چھوٹے لگتے ہیں، لیکن رب کی بارگاہ میں کون سا عمل کتنا قیمتی ہے وہی جانتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ مشقت ہو لیکن رب کے لیے اٹھائی جائے، تو پھر رب بے قدر ہی نہیں کرتا، اس کی بڑی قدر کرتا ہے، اس کا بڑا مول پڑتا ہے۔ اور یہ گرمیوں کے روزے مشقت والے ہوتے ہیں، لیکن میں اس کہوں کہ مشقت والے عمل پہ ثواب بھی زیادہ ہے، اللہ کے یہاں قدر بھی زیادہ ہے۔ یعنی اشارہ دینا چاہوں گا کہ بعض احباب جو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں کرسی پر، اس میں کوشش کریں جب تک جسم پہ سقط نہ ہو جائے، جسم ساتھ نہ چھوڑ دے تب تک بیٹھیں گے، کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا رب کی بارگاہ میں اللہ کو بڑا محبوب، بڑا پسند ہے۔ تو جب تک جسم ساتھ نہ چھوڑ دے تب تک بیٹھے نہیں، رب کے لیے مشقت اٹھائیں، تکلیف اٹھائیں، اس میں اللہ اجر بھی زیادہ عطا کرے گا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن غالب رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ اللہ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے جو رب کو راضی کرنے والے، اللہ ایسے اعمال کی توفیق دے جو ہمارے لیے اس کی رضا کا سبب بن جائے، اللہ ایسے اعمال کی توفیق دے جو ہمارے لیے جنت کے راستے ہموار کر۔ آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔